استغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیں السلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ ماہانہ پاکیزہ محفل سبحان اللہ ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے حضور سید الاولیاء سبحان اللہ افضل الاولیاء سبحان اللہ اشرف الاولیاء سبحان اللہ قائد الاولیاء سبحان اللہ منبع ولایت سبحان اللہ مخزن ولایت سبحان اللہ مصدر ولایت سبحان اللہ سرچشمہ ولایت سبحان اللہ قاسم ولایت سبحان اللہ غوث الثقلین سبحان اللہ غیث الکونین نجیب الطرفین سبحان اللہ محبوب سبحانی سبحان اللہ قطب ربانی سبحان اللہ غوث سامدانی سبحان اللہ شہباز لامکانی سبحان اللہ قندیل نورانی سبحان اللہ الشیخ السید سبحان اللہ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی سبحان اللہ الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حقیقت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد ہوگا. ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو، کیونکہ مقصد صرف حصول ثواب ہے. بے شک حضرات محترم، بعض لوگ محافل مناتے ہیں، محافل میں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری شہرت ہو جائے اور کچھ جیب بھی گرم ہو جائے. سب کے لیے میں نہیں کہہ رہا، آخر جو طے کرتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے اتنے پیسے لیں گے. بڑا بے غیرت ہے جو ان کو بلاتا ہے. حقیقت بے شک جو بکاؤ مال کو بلاتا ہے وہ بے غیرت ہے. بے شک اگر یہ بلائیں نہ تو وہ مقابلہ کیوں کریں؟ جناب بندہ بلانے والے کو ڈبل گناہ ہوتا ہے. بلاؤ، محفل کرو اللہ کی رضا کے لیے، نعت پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، بعض تقریر کرو اللہ کی رضا کے لیے.
للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ قرآن میں بھی ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا اللہ اس کو کافی۔ قرآن کہتا ہے۔ اور حضرات محترم، نعت پڑھنا بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آخر اگر نیکی نہ ہوتی تو سرکار کیوں پڑھواتے؟ اپنی موجودگی میں ہمارے آقا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سنتے، داد دیتے، دعا بھی عطا فرماتے اور دیدار بھی کراتے۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حسان پاک وہ نعت خواں ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے والا مومن جہنم سے آزاد ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنے جیب سے تو نہیں نکال کے بات کرنا۔ لا تمس النار مسلم الرعانی اور رام الرعان، سرکار نے فرمایا جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا اس پہ جہنم حرام۔ اور کریں بھائی، حضرت حسان پاک ہیں انہی میں سے یا نہیں؟ سرکار کا دیدار کیا ہے یا نہیں؟ آقا فرماتے ہیں جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا اس پہ جہنم حرام۔ جو میرے نبی کا دیدار کرے اس پر جہنم حرام، مومن، اور جس کا نبی دیدار کرے۔ ہر کوئی دیکھے نبی کی طرف اور نبی دیکھیں علی۔ سبحان اللہ۔ ہم بار بار مولا کائنات کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس دور میں ذکر علی واجب ہو گیا ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اس دور میں ذکر علی واجب ہو گیا، کیونکہ کئی کتے بزرگوں کی شکل بنا کر علی کے دشمن بن کے بیٹھے، ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں، ہم انہیں ٹھوکر پہ بھی نہیں لگتے، نہ ہمیں ان کی دستاریں نظر آتی ہیں، نہ جبے نظر آتے ہیں۔ جناب بندہ علی کا دشمن ابلیس ہے اور علی کا محب اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار علی 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 کرتے ہو، اب خیبر میں نے علی علی کیا ہے، بخاری شریف کھول کے دیکھو، میں نے تو علی علی نہیں کیا نا۔ خیبر میں سارے صحابہ جلوہ فرما تھے، عظیم المرتبت جلیل القدر۔ اللہ کی قسم ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے، کسی کمینے کو نہ نظر آئے، اس کی اپنی بینائی کا قصور ہے، وہ مردود ہے۔ ہمیں نبی پاک کے صحابہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا۔ اللہ کی قسم ہم تو نبی کے گلی کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ صحابی تو وہ ہے نا، ہمارے آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی،
بے شک ہوش کرو، میرے صحابہ کے خلاف بکواس نہ کیا کرو۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيبًا، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرے، تم میں سے ایمان والوں میں سے، صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، مجتہدین میں سے، اقواس میں سے، اقطاب میں سے، اولیاء میں سے، اتقیاء میں سے، نجباء میں سے، نقباء میں سے، مومنین میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خیرات کرے، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی کے 9 چھٹانک جو کی خیرات کا مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الایمان، بے شک سبحان اللہ، کلمہ پڑھتا رہا، سرکار کی صحبت ملی، سرکار نے پردہ فرمایا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مانے انہیں زکوٰۃ فرض صرف مومنوں پر ہے، بے شک یہودیوں پر نہیں، نصرانیوں پر نہیں، عیسائیوں پر نہیں، مشرکین پر نہیں، کسی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض تھی تو ایمان والوں پر جنہوں نے انکار کیا زکوٰۃ کا۔ کیا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا؟ بے شک بے شک بے شک، وہ فرماتے نا کہ یار صحابی ہیں چھوڑو، حالانکہ صحابہ نے یہ مشورہ بھی دیا کہ سرکار ابھی نیا معاملہ ہے، سرکار نے پردہ فرمایا، ابھی جنگ نہ کرو، مصلحت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو میرے نبی کے حکم سے گردن پھیرے گا، حکم عدولی کرے گا، صدیق کو بے شک مدینہ میں کوئی نہ رہے، درندے آ کر مجھے کھا جائیں، میرے پاؤں میں رسیاں باندھ کر لوگ گھسیٹیں، میں نبی کی سنت کے تارک کو معاف نہیں کروں گا، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے وہ کافر ہے، صدیق اس کو تہہ تیغ کر کے ہی چھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جن نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہمارے ہی زکوٰۃ تھے تو صحابی، صحابی پر بھی جہنم حرام ہے اور تابعی پر بھی جہنم حرام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یزید تابعی نہیں ہے، پوچھنے والے اللہ تجھے ہدایت دے، حیا دے، اسی کو تابعی کہو گے جو میرے نبی کے جگر کے ٹکڑوں کا دشمن ہے؟ جس کتے کے چیلوں نے حسین پاک کے سر انور کو نیچے رکھ کر سوٹیاں لگائیں، اس یزید کے بارے پوچھتے ہو، وہ تابعی نہیں ہے؟ یزید تابعی پوچھنے والے بڑا لعنتی تو ہے، یزید تو ہے ہی لعنت کا مقدم۔ اور کیجیے، اور فتن دور ہے، اللہ کی قسم جناب بندہ
صحابی بڑے مقام والا ہے، بڑے مقام والا صحابی وہ ہے جو نبی کا چہرہ دیکھے، علی وہ ہے جس کا چہرہ نبی دیکھے۔ سبحان اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یار، مقام سمجھو۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، بے شک ان کے بعد مقام فاروق اعظم کا، ان کے بعد مقام عثمان غنی کا، مگر محبوبیت میں سب سے افضل علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے افضل۔ بے شک ایک مائی نے پرندے کا گوشت بھونا، بھون کر سرکار کی بارگاہ میں لائی، ہدیہ پیش کیا، میرے آقا نے آگے رکھا گوشت، حدیث پاک ہے، یہی تھانے میں بھی کتاب منگا کے لکھا، سامنے بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، ہمارے آقا نے دعا کی، یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جو تجھے پیارا ہے اس کو بھیج میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ، خوش، سبحان اللہ، پریشان ہو کے نہ بیٹھے کرو، مجھے شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا نسخہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو نعرہ حیدری، دیکھو نا، یہ نہیں مطلب ہے کہ یہ مجھے محمد احسان دیکھ رہا ہے، ہاں جی، یا مجھے جناب حاجی محمد شعیب دیکھ رہا ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ نہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے نہ جہاں علی کہتا ہے، چلو ان کی خوف سے ہاتھ کھڑا تھا، اور ہاتھ بھی کس طرح کھڑا کیا، کھٹکا بھی اور نیچے، کیوں پھر تو کہہ رہے ہاتھ کھڑے کرو، چلو مرنا نکالتے ہیں، نکال مرنا، کمینے تجھے پتہ نہیں جس دن تو مرے گا تیرا حشر کیا ہوگا۔ میں نبی کے اور اللہ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، پرندے کا گوشت پڑا ہے، میرے آقا عرض کرتے مولا اس اپنے بندوں میں سے اس کو بھیج جو تجھے زیادہ محبوب ہو۔ علی آ گئے، علی آ گئے اور میرے نبی نے ان کو بٹھایا اور اپنے ساتھ کھلایا۔ سبحان اللہ، ویسے بھی علی پاک کے مطعم، علی پاک کے مقسی، علی کو کھانا کھلانے والا، علی کو لباس پہنانے والے، مدینے کے تاجدار، سبحان اللہ، سانپ سلانے والے، اور پھر علی کو اپنا پسینہ سکھانے والے۔ سبحان اللہ، علی سونکھو، واہ 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 واہ، یا وہ کتنا خوش نصیب ہے جو میرے نبی کے ساتھ ہوئے، ایک ہی بستر کا۔ اسی لیے نبی پاک نے شب ہجرت علی کو بستر پہ سلایا، کسی اور کو سلاؤں ممکن ہے دنیا اعتراض کرے، علی کیونکہ تو بہت مجھے پیارا ہے میں اپنے پیارے کو سلاتا ہوں، دنیا اعتراض نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے اس بستر پہ جو سوئے اسے قتل کوئی نہیں کر سکتا۔ سلام جس کو سلایا وہ بھی آنکھوں کا نور، اور جس کو ساتھ لے کے چلے وہ بھی آنکھوں کا نور۔ حضرات محترم، یوں ہی کسی کے عقائد پہ اعتراض کرنا، اب یہ اسلام آباد میں سنی کانفرنس ہوئی ہے،
بعض لوگوں نے یہ بکواس کی ہے، اگر اس میں اس کانفرنس میں اگر ریاض حسین شاہ ہوگا، اگر اس کانفرنس میں عبد القادر شاہ ہوگا، اگر اس کانفرنس میں حنیف قریشی ہوگا، اگر اس کانفرنس میں فلاں ہوگا، تو یہ سنی کانفرنس نہیں ہوگی، یہ رافضی کانفرنس ہوگی۔ میں نے کہا کتے ذرا ہوش کر، عبد القادر سید ہے اور غوث اعظم کا بیٹا ہے، اور سید ریاض حسین شاہ صاحب وقت کا محدث ہے اور شیخ کامل ہے اور حسین کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہاں سے نکل آئی ایمان والے جن کو حیا ہی نہیں میرے نبی کی نسل پاک کی؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب جس بندے کو 22 کروڑ تو مانے سید ہے اور ایک بھونکے کے سید نہیں، تو وہ بھونکنے والا لعنتی ہے۔ ریاض حسین شاہ سید ہے، نجیب الطرفین سید ہے، وقت کا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، محدث، مفسر، علوم شریعہ کے سمندر میں غوطہ زن اور ولایت کے میدان کا شاہ سوار۔ ہم کہتے ہیں کہ رافضیوں کی ہوگی۔ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ علم کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد جو درس نظامی پڑھا رہے ہیں، پاکستان میں بھی، انگلستان میں بھی، ملک میں بھی، غیر ملکوں میں بھی ان کے شاگرد ایمان بھی پھیلا رہے ہیں، اسلام بھی پھیلا رہے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں اور حدیثیں پڑھا رہے ہیں۔ ایک لومڑی اٹھ کے کہے حسین الدین نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی، کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو، بے وقوفوں، تم لومڑیاں ہو، حسین الدین شیر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سید ہیں، یہ سارے سید ہیں۔ حیا نہیں آتی سیدوں کو گالیاں نکالتے ہوئے؟ زہرا پاک خوش ہوتی ہوں گی تم کتوں پر؟ تیرے بیٹے کو اگر کوئی گالی نکالے تو خوش نہیں ہوگا، میرا یقین ہے۔ زہرا پاک کے بیٹے کو وہ گالی نکالے جو جنت کی بیویوں کی سردار ہے کسی کا بیٹا جس نے سر کٹا کے بھی قرآن کا درس دیا؟ یہ حضرات محترم، میں اسی چیز کی نفی کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر ہے؟ نہیں، نظر تو ہے لیکن دکھا کے اور ہاتھ میرے میں نہ دیا، پھینک دیا۔ میں نے زندگی گزاری ہے لاہور میں، کال پرسوں نہیں آیا۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے دل میں پیسے کی محبت نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ کوئی اگر عطا کرتا ہے تو قبول کرنا میرے نبی کی سنت، ورنہ یہ نہیں کہ ہائے پیسہ۔ ورنہ مجھے کینیڈا سے بھی دعوتیں آئیں، انگلینڈ میں اس وقت بھی ایک عالم دین بیٹھے ہیں، بہترین عالم ہیں، علامہ برکات احمد صاحب گولڈوی، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو کہتے ہیں یار خرچہ سارا میں کروں گا، کسی طرح بخاری سے بولے دادا لگے۔ اب کسی کو ایسی پیش کرنا تو دوڑ پڑے گا، کیونکہ وہاں تو بابا اگر 1 پاؤنڈ مل گیا تو وہ تو 200 روپے ہو جائیں گے۔
لہذا اگر 1,00,000 پاؤنڈ بھی مل گیا تو 2 کروڑ بن جائے گا. اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل جائے گا. میں نے کہا یار تمہاری مہربانی تم مجھے بلاتے ہو، اگر میری مہر لگی ہے کسی لقمے پہ وہاں تو مہر کھینچ لے، ورنہ میرے دل میں نہیں ہے یہ باہر جاؤں اور پیسے لے کے آؤں اور یہ کروں اور نہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت حضراتی محترم، یہ دور پرفتن دور ہے، اس میں ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل. پاگل ہو گئے ہیں لوگ، بیکار ہو گئے ہیں. اب اندازہ لگاؤ ایک مولوی آج تک ثبوت لینے کی ضرورت نہیں. یہ جو چوڑے موبائل ہیں نا، ان کو انگلی لگاؤ اور سب لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، میں نے خود سنا، کسی نے مجھے نکال کے دیا، سنو جی مولوی کی تقریر، کہہ رہا ہے کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی شرکم. حسین کو تو میرے آقا بھی روئے ہیں، حسین کو مولا علی روئے ہیں. جب حسین پاک کی ولادت ہوئی اور نبی پاک نے انہیں اپنی گود میں رکھا، سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے پوچھا سرکار چاند جیسا بیٹا، حسن و جمال کا پیکر، اتنا خوبصورت، جس کی پیشانی اور چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، وہ بیٹا آپ کی گود پاک میں ہے اور آپ رو رہے ہیں. میں ام الفضل تمہاری نظر ظاہر پر ہے، میری نظر باطن پر. تم قریب دیکھتی ہو، میں بعید دیکھتا ہوں. تم میرے بیٹے کی ولادت کو دیکھ رہی ہو، میں حسین کی کربلا میں شہادت کو دیکھ رہا ہوں. ولادت کے وقت فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام واخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا. میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا آقا جس بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھے ہو، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے خبیث شہید کریں گے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو، حالانکہ وہ ہیں کہ جن کی رضا رکھو، ان کی رضا مطلوب ہے، مولا علی کی رضا مطلوب ہے، سیدہ زہرا کی رضا مطلوب ہے. کتنی عظمت والے، کسی نے نہیں کہا یا اللہ ہمارے بیٹے کو بچا. پتہ تھا کہ اگر اسلام کو نکھارا تو حسین نکھارے گا. حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچے تو جناب بندہ اس میدان کو پہلے میدان طف کہتے تھے. آپ نے وہاں آ کر اپنے احباب کو روک دیا، مصلی بچھایا، نماز شروع کر. سجدے میں گئے تو خوب روئے. علی پاک روئے، ساتھی حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں یہاں رونے کی وجہ کیا ہے. جب پوچھا کہ سرکار آپ یہاں کیوں روئے، فرمایا میں نے جب سجدہ کیا ہے مجھے حسین کے خون کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا یہ جگہ دیکھیے، یہاں حسین پاک کے خیمے لگیں گے،
یہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی، ان خیام میں پاک بیبیاں ہوں گی، اس میدان میں میرے سارے نور نظر شہید ہوں گے۔ علی پاک روئے، لعنت نہ بھیجو اس کتے پر جو کہتے ہیں حسین کو رونے والے کمینے ہوں۔ رہ گیا مومن؟ تیرا تو بابا ہے، تیرا تو قائد ہے، تیرے لیے تو ولی ہے۔ میں تھوکتا ہوں ایسے کتوں کے پر جو میرے نبی کا حیا نہیں کرتے اور دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے محافظ۔ حضرات محترم، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو دیا کردار کا غازی۔ صرف بولنے کو نہ دیکھا کرو، اللہ کی قسم آپ جو کچھ کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں۔ بابا اگر اس پاک گھرانے سے محبت نہیں تو پھر کوئی ایمان نہیں۔ سرکار نے کن کے سامنے کہا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، بڑی بھاری چیزیں تمہارے تم میں چھوڑنے والا ہوں۔ بھاری چیزیں، کون سی بھاری چیزیں تھیں؟ اولہما کتاب اللہ وثانیہما عطرتی اہل بیتی۔ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، فمن راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و بردار اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور کشتی کیا ہے؟ اہل بیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کچھ نہیں سمجھتے؟ حضرات محترم، سارے صحابہ بیٹھے تھے میدان خیبر میں، سارے صحابہ بیٹھے، سرکار جلوہ فرمایا لأوتین هذه راية غدا، لأوتین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ سبحان اللہ۔ میں کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا، اور وہ اللہ کا بھی، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے۔ سبحان اللہ۔ نام نہیں لیا، ساری رات دعائیں مانگتے رہے صحابہ۔ نماز فجر کے بعد میرے آقا میں این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ ایک صحابی عرض کر لگے یشتکی ہے این ہے، حضور ان کو آنکھوں میں چشم ہے، آنکھوں کو تکلیف ہے، خیمے میں جلوہ فرما، میں میرے پاس لاؤ۔ بلایا اور پھر ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگا، لعاب دہن لگا۔ فرمایا علی تکلیف ہے، آپ کی سرکار تکلیف کا تو بہانہ ہی لگتا ہے، اور باتیں اس کے بعد تو میری آنکھوں کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی، سرکار کا لعاب لگا، جھنڈا تھا۔ میں جاؤ خیبر فتح کر کے، میرے آقا نے اعلان کیا نا یحب اللہ ورسولہ، جس کو جھنڈا دوں گا نا
اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیثیں موجود ہیں. پچھلے سال داتا سرکار کے عرس مبارک پر ایک شیخ الحدیث تقریر کے لیے اٹھا اور خود کہا کہ میرے ذمے جو موضوع ہے وہ ہے مولا علی کی شان بیان کرنا. ایمان سے یہی حدیث بیان کی، غلط بیان، کیونکہ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں علی کی شان بیان کروں. صرف انہوں نے ذمہ لگا دیا. شیخ الحدیث صحیح حدیث نہیں پڑھ سکا. اہل بیت کی شان میں ایک اور حدیث تھی، وہ بھی غلط پڑھی. یہ حال ہے جناب. شکل و صورت کو مت دیکھو، یہ کیسی شکلوں والے ہیں، یہ کیسے نہیں. کوئی عمل نہ دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو نبی کا پیار دیکھو، اور پیار کا تقاضا ہے کہ نبی کے پیاروں سے پیار کرو اور ٹوٹ کے پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ نہیں ہے کہ شیعہ وغیرہ جو ہے یہ بڑے محب ہیں اہل بیت کے. یہ تب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم شیعہ محب اہل بیت نہیں. بے شک یہ دشمن اہل بیت ہیں. بے شک یہ محب اہل بیت نہیں ہیں. بے شک. یہ جو کہتے ہیں صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی نے تقیہ کر کے نماز پڑھی تھی. تقیہ کرنا ڈرپوک کا کام ہے. علی وہ ہے جسے نبی بھی شیر خدا کہتا ہے. سبحان اللہ. نہ بکر میں ڈرے نہ احد میں ڈرے. ہر میدان جنگ کا ہیرو علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کسی میدان میں کافروں کے سامنے نہیں ڈرے، مدینے میں ڈر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لعنت ہے تجھ پر کتے، تو کہاں کا محب علی ہے. ہمارا علی شیر خدا ہے. ہم مانتے ہیں شاہ مرداں شاہ مرداں بے شک شیر یزدان. یزدان اللہ کا شیر، ڈر کے نماز پڑھنا. یہ ہے محب علی ہے. اور وہ ملا جو علی کی عظمت سن کے کہیں یہ رابطی ہیں، اور کتوں رابطی کو تو پتہ ہی نہیں علی ہے کون. علی کی عظمت پوچھنی ہے تو مجھ جیسے سنی سے پوچھو. سبحان اللہ میں سنی ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد. میں سنی ہوں. پتی پھول میں سنی ہوں. ارے پتی پتی پھول پھول کی رسول ہے. مجھے یہ بتاؤ، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، یہ رسول ہے. یہ پتی بھی رسول ہے، پھول بھی رسول ہے. یا رسول یا رسول نعرہ لگاؤ کوئی ہوش کر کے. یہ نہیں کہ لفظ کٹھے کر دیے بس ٹھیک ہے. جیسے میں کیا پنڈی بھٹیاں تقریر کرنا، مسجد کے دروازے کے سامنے کیا، جماعت کھڑی تھی نعرہ لگانے والی. انہوں نے نعرہ کیا لگایا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. میں کیا پہنچ، میں نے کہا حیا کرو، میں رسول اللہ نہیں، میں رسول اللہ کے در کا غلام. بے شک میں رہا ہوں، تم کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، اور میرا نام لے کے کوئی نعرہ لگاؤ. رسول اللہ ہیں، ہم ان کے در کے ادنا کتے ہیں. تم ہر آنے والے پر
لبیک یا رسول اللہ. اور سنی بیچارہ سادہ ہے، جو نعرہ بھی سنتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے. حضرات محترم، بس وقت بہت زیادہ ہو گیا. میں نے اپنی طرف نہیں دیکھا، میں ایمان سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، کیونکہ پورے 6 دن گرمیوں کی سخت موسم میں باہر تبلیغی دورے پہ گیا ہوا تھا. رات واپس آیا ہوں تقریباً میرے خیال ہے 12 بجے کے قریب. پھر اس کے بعد سونے کا وقت کتنا ہوتا ہے یہ آپ خود دیکھیں. یہ نہیں یہ مولوی صاحب بات تقریر کر کے خراٹے مارتے رہے جناب بندہ. لیکن آج اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا میں نے انسولین نہیں لگا. اگر لگائی ہوتی تو پھر آپ کی جان جلدی چھوٹ جاتی. بابا ہم علی والے جس کو علی مانتے ہیں اس کو جس کو علی نہ مانے ہم کیوں محفل جو علی کے پوتے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پوتا تو وہ ہے کہ جس کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر، تو دادا کیسا سبحان اللہ. رب العالمین جل شانہ صحیح عقیدے پہ استقامت اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ مسائل و آلام سے محفوظ رکھے. یہ جیب نہ کاٹنی شروع کیا کرو، جو کچھ ہو نا آگے آگے منہ پیش کیا گنجی ہوتی ہیں. آپ کوئی بندہ میں جاؤں کسی کے پاس وہ لقمہ دو تو میرے 2 منٹ پہنچنا نہیں ہوتا. ارے بھائی تو سامنے رکھ. یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا کسی کی جیب کو پکڑ کر. کیا پتا میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں غوثیہ میں پڑھتا تھا، جامعہ غوثیہ میں پڑھتا ہوں. ہمارے دوست کے گھر میلاد ہوا. مولانا صاحب ایک لوگ باہر سے آئے تھے، ایک میں تھا، میں بھی طالب علم تھا. تقریر میں نے بھی کی، انہوں نے بھی کی. اب اس بندے نے ہمارے دوست نے مجھے 50 روپیہ دینے کی کوشش کی. اس وقت 50 روپیہ بڑے جب ہم پڑھتے ہوتے ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی میں بابا تیرا دوست ہوں، میں محبت کی بنا پہ آیا ہوں، میں نہیں دے. وہ دوسرے مولوی صاحب بیٹھے تھے نا، انہوں نے پھٹ پکڑا. اب نہیں یہ نہیں قبول کرنا چاہیے، جیب میری میں ہاتھ لے کے ایسے ہم نہیں دے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ اس جیب سے کچھ نکالے بھی صحیح یا پوری دے. رات محترم ہر چیز کی آداب ہوتی ہے. ہمارے سامنے اگر عظمت والی ہستی گفتگو کر رہے ہو، لوگ خوش ہو ان پیسے دے ہم کو پیش کرو یوں کر. اگر چھوٹا ہے تو پھر یوں کر دے. اللہ تعالیٰ آداب کی توفیق بخشے.